ہم اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ کیسے دے سکتے ہیں؟ لا آف اٹریکشن ایک ایسا نظریہ ہے جس کے مطابق انسان جو سوچتا ہے وہی اس کی زندگی میں بھی اس کے ساتھ کبھی نہ کبھی ضرور ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ چیز ہے۔ اس کے مطابق ایک جیسی چیز جو ہے ایک جیسی چیزوں کو کھینچتی ہے۔ جب آپ کچھ مینیفیسٹ یعنی تصور کرتے ہیں تو کائنات اس تصور کو آپ کے سامنے لے آتی ہے۔ یہ اس کائنات کا ایک عجیب سا قانون ہے کہ آپ جو بھی چیز پورے یقین سے تصور کریں گے اور سوچیں گے کہ یہ ہو رہا ہے تو اگلے کچھ دن، ہفتوں یا مہینوں میں وہ ہو جائے گا۔ ہر چیز کا اپنا وقت ہوگا لیکن وہ ہو کے رہے گا، اور یہ واقعی ایک عجیب حقیقت ہے۔ یہ سب شاید آپ کو عجیب لگے اور اس لیے آپ ویڈیو کو سکپ کرنے کا تصور کر رہے ہوں گے، لیکن رکیے، اس حقیقت کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آگے جو کچھ ہم بتانے والے ہیں وہ آپ کی ہوش اڑا دے گا۔ ایک شخص نظر بد سے ڈرتا ہے، پھر واقعی اسے نظر بد لگ جاتی ہے۔ ایک شخص ناکامی سے خوف کھاتا ہے اور وہ واقعی ناکام ہو جاتا ہے۔ ایک عورت کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اس کا بچہ بیمار ہو جائے گا اور پھر واقعی وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ایک شخص غربت و محتاجی سے ڈرتا ہے اور پھر وہ واقعی فقیر اور تنگ دست ہو جاتا ہے۔ اب یہ سب کیسے ممکن ہے کہ صرف سوچنے سے وہ سب ہو جاتے ہیں جس کا ہم صرف تصور کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب اس حدیث قدسی میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوں جہاں بھی وہ مجھے یاد کرے۔ ہر وہ چیز جو آپ فرض یا پھر طے کر لیتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ ایسا ہوگا، پھر ویسا ہی ہوتا ہے۔ ہم مسلمان اس کو اللہ کا گمان کے ساتھ ہونا کہتے ہیں اور سائنس اس کو لا آف اٹریکشن کہتی ہے۔ اگر ایک آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہوگی، رزق میں خوشحالی ہوگی، مال و اولاد میں برکت ہوگی، تو وہ اللہ پر حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھتا ہے اور اللہ اس کی نیت کے مطابق اسے عطا کرتا ہے۔ مگر جب ایک آدمی ہر وقت خوف میں رہتا ہے اور اسے غربت کا، بیماری کا خوف رہتا ہے تو وہ دراصل اللہ سے بد ظن ہے، تو اللہ بھی اسے اس کی نیت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے متعلق خیر گمان کرتا ہے تو خیر کا معاملہ کرتا ہوں، اگر وہ شر کا گمان کرتا ہے تو پھر شر کا معاملہ ہوتا ہے۔ لا آف اٹریکشن یہ ہے کہ ایک جیسی چیزیں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اسی طرح کائنات کی ہر مادی اور غیر مادی چیز اپنی ہی جیسی چیزوں کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ اس نظریے کے تحت ہم اپنی سوچ کے صحیح استعمال سے ہی اپنی من پسند چیزیں اٹریکٹ کر سکتے ہیں، جیسے خوشی، سکون، کامیابی، خوشحالی وغیرہ۔ جب ہم کچھ سوچتے ہیں تو ہماری سوچ ایسی شعاعیں پیدا کرتی ہے جو لہروں کی صورت میں فضا میں تحلیل ہوتے ہیں اور کائنات کے اطراف سے ٹکرا کر اس جیسے واقعات، حالات اور مواقع اٹریکٹ اور پیدا کر دیتے ہیں۔ اب احساسات اور سوچ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مثبت اور دوسری منفی، اور یہی مثبت یعنی پازیٹیو سوچ ایک انسان کے اندر اچھے اخلاق کو جنم دیتی ہے، جو ایک انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز ہے، جو اسے ہر میدان میں فتح یاب بنا سکتی ہے۔ لیکن کیسے؟ تو اس کا جواب ویڈیو کے اینڈ میں ہے۔ لیکن اگر آپ کچھ بھی سوچ رہے ہیں اور اس سوچنے کی وجہ سے آپ کے احساسات منفی ہو رہے ہیں تو وہ کائنات کے کونے کونے میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ سوچ کی لہر کائنات میں گردش کر رہی ہے اور اسی طرح کے حالات اور واقعات پیدا کر رہے ہیں۔ آسان الفاظ میں لا آف اٹریکشن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ زندگی میں خوشی چاہتے ہیں تو خوشی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سوچیں، انشاءاللہ اٹریکٹ ہوگی اور خوشی مل کر رہے گی۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، اس کے بارے میں سوچیں تو کامیابی ہوگی۔ دولت چاہتے ہیں تو اس کو ہی سوچتے سوچتے سو جائیں تو دولت آپ کے مقدر میں ہوگی۔ حدیث قدسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میرے متعلق جیسا گمان رکھا ہوا ہے ویسا ہی مجھے پائے گا۔ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بھی تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 4 ہاتھ بڑھتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف آہستہ آہستہ آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ اب لا آف اٹریکشن کا ایک انسان کے رویے اور اخلاق سے بہت گہرا تعلق ہے، بلکہ رویے اور اخلاق کے بغیر ایک انسان کی زندگی میں کوئی خوشی، اچھائی نہیں آ سکتی۔ جتنا آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے اتنا ہی
یا بھی آپ کے آگے سر جھکائے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ بہترین اخلاق اپنانے پر زور دیا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اب سب سے اچھا وہی ہو سکتا ہے جس کی سوچ پازیٹیو ہو۔ پازیٹیو سوچ والا انسان ہی اچھے اخلاق کا مالک بن سکتا ہے۔ اب اچھے اخلاق کے سامنے محنت، علم، محبت، قسمت، دولت اور لیڈرشپ بھی کیوں نہ ہو، یہ سب بے بس ہو جاتے ہیں۔ کامیابی کا بنیادی اور اکلوتا راستہ مثبت رویہ ہے۔ اگر ہم زندگی میں اپنے رویے کو بدل لیں گے تو تب بھی ہم اپنی زندگی میں حقیقی تبدیلی لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اے اللہ، کہ جس طرح تو نے مجھے اچھی شکل و صورت بخشی ہے ویسے ہی مجھے اچھے اخلاق بھی عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو کامیاب، خوشحال، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔